العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى كتابه المجيد وقصة الهداية للمتقين كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار. كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اب مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی قرآن ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. تو متقین کے ساتھ ہدایت کو خاص کیوں کیا گیا؟ وخصت الہدایت مع المتقین، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے نفع نہیں اٹھاتے مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے. اس کی یعنی محسوس مثال یوں سمجھیں کہ بھئی مدینہ منورہ جانا ہے، سڑک بڑی واضح ہے، تو اس سڑک کا فائدہ تو وہ اٹھائے گا جو چلنا بھی چاہتا ہو. تو جو اس سڑک پر چل کے مدینہ شریف جانا ہی نہ چاہے تو اس سڑک کا کیا قصور ہے؟ سڑک تو موجود ہے، راستہ تو موجود ہے، مدینہ شریف پہنچا سکتا ہے، لیکن کوئی چلے بھی تو صحیح نا. قرآن تو سراپا ہدایت ہے، لیکن کوئی ہدایت پکڑنے والا ہو. تو ہدایت وہ پکڑتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے انہی کے لیے قرآن بھی ہدایت بنتا ہے، ورنہ اصولاً جو ہے قرآن سراپا ہدایت ہے. اللہ نے قرآن کو ہدایت بھی بنایا، رحمت بھی بنایا، لیکن اس ہدایت اور رحمت کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ یا متقین نے، مومنین نے، اللہ سے ڈرنے والوں نے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہدایت کو خاص کر دیا کہ قرآن ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے. اس کی ایک مثال مبارک حدیث مبارک میں بھی موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کان یصل الرحم وکان ینصر الیتامى والمساکین. انہوں نے کہا کہ حضور ابن جدعان گزرا ہے ہمارے قبائل میں، یعنی پہلے دور میں قریش میں سے، اور وہ بڑا اچھا آدمی تھا، صلہ رحمی کرتا تھا اور غریبوں کو کھانے کھلاتا تھا، یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتا تھا. حل ینفعہ، یہ چیز اس کو قیامت میں فائدہ پہنچائے گی؟ حضور نے فرمایا لا، نہیں پہنچائے. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ کیوں صاحب نے؟ اس نے تو کبھی ایمان لایا ہی نہیں، اس نے تو آخرت کی بھلائی مانگی ہی نہیں، اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے قیامت والے دن درجات عطا فرما. اس کا تو قیامت میں ایمان ہی نہیں. تو جو ایمان ہی نہ لایا، جس نے آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگی ہی نہ ہو، آخرت پر یقین ہی نہ ہو، تو انہیں آخرت کی بھلائی کیوں ملے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت اس کو کیوں ملے جو ہدایت لینا ہی نہ چاہے. اب دیکھیں یعنی ایک آدمی ہو بیمار ہے، مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لیتا ہے، ڈاکٹر بہت سمجھدار ہے، نسخہ بھی اس نے بہت اچھا لکھا ہے، لیکن مریض استعمال ہی نہیں کرتا دوا. تو اب نہ دوا کا قصور ہے اور نہ ڈاکٹر کے نسخے کا قصور ہے، قصور اس کا ہے جو اس کے حکم پہ چل کے اس کے مطابق فائدہ نہیں اٹھا رہا. تو اس لیے خدا بند قدوس نے کلام مقدس میں یہ بات بار بار فرما دی. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو اتارا قرآن میں وہ سراپا شفا ہے، خیر و برکت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے.
ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے مگر تروٹا ہی تروٹا، نقصان ہی نقصان۔ کیا مانا؟ کیونکہ وہ جوں قرآن اترے گا جوں انکار کریں گے اور گھاٹا بڑھ گیا، اور قرآن اترا پھر انکار کیا، ولا یزید الظالمین، نہیں بڑھے گا ظالموں کے لیے مگر گھاٹا۔ گھاٹا کیسے بڑھے گا؟ کہ جب قرآن اترا انہوں نے انکار کیا، جب قرآن اترا انہوں نے انکار کیا، جب قرآن اترا انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ خاص مومنوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اصل میں تو قرآن بھی نفسہ ہدن، اپنی ذات میں بھی سراپا ہدایت ہے، لیکن لا ینالہ الا الابرار، اس ہدایت کو نہیں پہنچتے مگر جو پاک لوگ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یہاں خطاب تمام لوگوں کو ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تاکہ پہنچ گئی تمہارے پاس ایک ایسی کتاب جو شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو دلوں کی بیماریاں ہیں، اور موعظت ہے اللہ کی جانب سے، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو علاج کرانا چاہیں، جو قرآن سے ہدایت پکڑنا چاہیں، جو اس شمع کی روشنی میں چلنا چاہیں، جو آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ بجلیاں جلا دیں، چاہے آپ کم روشن کر دیں، وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا خود اندھا بنا ہوا ہے، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اسی فرماتے ہیں وقد قال الصدی النبی مالک والنبی صالح ابن عباس وعن برۃ الحمدانی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین ھدی للمتقین، یعنی نورا للمتقین۔ حضرت ابن عباس، حضرت برۃ الحمدانی، حضرت ابن مسعود، اور اسی طرح میرے پاک نبی کے پاک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ھدی للمتقین کا کیا معنی ہے؟ نورا للمتقین، قرآن جو ہے وہ روشنی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقویٰ کرنے والوں کے لیے، تو نورا للمتقین، قرآن نور ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح لوگ جو ہیں نا وہ بیچارے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے تو غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں، جیسے قرآن کے بارے میں آ گیا قرآن نور ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ نور ہیں، تو وہ لوگ اسی جھگڑے میں پڑ گئے کہ انبیاء نور ہیں، بشر نہیں ہیں، قرآن نے جو کہا نور ہے۔ تو اصل مراد یہ ہوتی ہے، اللہ کے بندے سمجھا کریں، اللہ نے ایمان کو بھی نور فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا ہے، اللہ نے پاک پیغمبر کو بھی نور فرمایا ہے۔ نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نور ہدایت۔ نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نور نبوت۔ نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نور ایمان۔ اس کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آدمی اندھیرے میں بھٹکتا ہے، اندھیرے کے اندر چلے گا تو کبھی پاؤں ادھر پڑے گا، کبھی پاؤں غار میں پڑے گا، کبھی پاؤں کانٹوں پہ پڑے گا، اور اگر روشنی ہوگی تو دیکھ کے چل رہا ہے، اپنا بچ کے چل رہا ہے۔ تو قرآن نور ہے، وہ کھول دیتا ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کام نہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اسے نور کہا گیا کہ جیسے روشنی میں چلنے والا آدمی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا آدمی جو ہے وہ بھی ٹھوکروں سے بچ جاتا۔ اور جس نے میرے مدنی پاک کا دامن پکڑ لیا اور حضور کی سنت پہ چل پڑا تو گویا وہ بھی ایک نور میں آ گیا، وہ بھی ایک روشنی میں آ گیا۔ اس لیے اللہ نے مومن کو بھی فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا اللہ مومنوں کے دوست ہیں، وہ ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف۔ کفر جو ہے وہ اندھیرا ہے اور ایمان جو ہے وہ نور ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہے وہ دوست ہے ان کے شیاطین کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور شیاطین جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نکالتے ہیں ان نور ایمان سے نکال کے اندھیروں میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے فرمایا کہ نور ہیں، اور اسی طرح اللہ نے نور بصارت بھی دیا ہے، اسی طرح نور بصیرت بھی دیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جن سے نور ہو جائے اور جن سے بشریت کا انکار کر دیا جائے۔ تو اب مفسرین نے فرمایا رحمہم اللہ تعالی رضی اللہ عنہم کہ ھدی للمتقین کا کیا معنی ہے؟ یعنی قرآن نور للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے نور ہے۔ وقال ابو روح عن الضحاك عن ابن عباس قال ھدی للمتقین قال هم المؤمنون،
الذین یتقون الشرک بی ویعملون بطاعتی. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ متقین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا متقین سے مراد ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر گئے اور جو شرک سے بچ گئے، جو کفر سے بچ گئے، جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا. پہلا درجہ تقوی کا کیا ہے کہ آدمی کفر سے بچ جائے، آدمی شرک سے بچ جائے. یہ سب سے اول درجہ ہے. تقوی کا معنی ہے بچنا. اب جو کفر سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، ایمان میں آ گیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال محمد بن اسحاق محمد بن ابی محمد مولا زید بن ثابت ان اکرمہ سعید بن جبیر ان ابن عباس للمتقین قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به. ان نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للمتقین کی تعریف فرمائی کہ متقین کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا الذین یحذرون من اللہ عقوبتہ، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور جو اللہ کے احکام ہیں جب ان کی تصدیق کرتی ہیں، ایمان لاتی ہیں، تو اللہ کی رحمت پہ امید کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت پر بھی امید کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے وہ متقین ہیں. کیونکہ صرف متقی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ڈرنے والا ہو لیکن رب کی رحمت پہ امید کرنے والا نہ ہو. کیونکہ مومن جو ہے اس کا ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء ہوتا ہے. یعنی وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے کہ بھی اللہ قادر ہے مجھے چھوٹی سی غلطی پہ بھی سزا دے دے، اور اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھتا ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہیں اور اکرم الاکرمین ہیں. الرحمن الرحیم ان کی صفتیں ہیں. وہ اگر چاہے تو میرے لاکھوں گناہ بھی ان کی رحمت کے مقابلے پہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. وہ اگر مہربانی فرمانے پہ آ جائیں تو بندوں کے گناہ اس کی رحمت کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ بندوں کے گناہ کتنے بھی ہو جائیں لیکن ایک محدود عدد ہوگا، اور کروڑ ہو جائے گا، 10 کروڑ ہو جائے گا. اللہ کی رحمت کی تو حد ہی کوئی نہیں. تو غیر محدود کیسے محدود اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اللہ کی رحمت پہ امید رکھنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے وہ متقین ہوتے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی. وقال سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی عن رجل عن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی قوله تعالی للمتقین قال اتقوا ما حرم اللہ علیہم وادوا ما افترض علیہم. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے روایت کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ متقین کا معنی کیا ہے. انہوں نے فرمایا متقی اس کو کہتے ہیں اتقوا ما حرم اللہ علیہم. متقی کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے اس پہ حرام کیا وہ اس سے بچ جائے، جو اللہ نے حرام کیا اس سے بچے. وَأَدُّوا مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِمْ، اور اس کو ادا کریں جو اللہ نے ان پہ فرض کر دیا ہے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. تقوی کا پہلا درجہ کیا تھا؟ کفر اور شرک سے بچ جانا. اور تقوی کا دوسرا درجہ کیا تھا؟ کبائر سے بچ جانا اور صغائر پہ کبھی اصرار نہ کرنا. تو اس لیے فرمایا اتقوا اما حرم اللہ، وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے جس کو اللہ نے ان پہ حرام کر دیا ہے، اور ادا کرتے ہیں جو اللہ نے ان پہ فرض کر دیا ہے. جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو ادا کرتے ہیں اور جو محرمات ہیں ان سے بچتے ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال ابو بکر بن عیاش سالنی الاعمش للمتقین قال فاجبته وقال لي سل عن الكلب فسالته وقال الذين يجتنبون كبائر الاثم قال فرجعت الى الاعمش فقال يرى انه كذلك ولم ينكره. ابو بکر بن عیاش کہتی ہیں کہ مجھ سے اعمش نے پوچھا کہ متقین کا کیا معنی ہے. قال فاجبته، میں نے ان کو بتلایا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم کلبی سے بھی جا کے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں کہ متقین کا کیا ترجمہ ہے. کہتے ہیں جب میں ان کی خدمت میں آیا تو انہوں نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم، متقی ان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو. کبیرہ گناہوں سے بچنے والا. اچھا خدا کی قدرت ہے، یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب انسان کبائر سے بچنا شروع کر دے تو اللہ پھر اس کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچا لیتے. یہ قاعدہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اور بڑے بڑے گناہوں میں کیا ہے؟ جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قتل، انسان کا قتل کرنا، زنا کرنا، سود کھانا،
قذف المحسنات، پاک باز مرد یا عورتوں پہ ناجائز تہمت لگانا، اور اسی طریقے سے اگر جہاد ہو رہا ہو تو پیٹھ دے کر بھاگنا، یہ سب جو ہے، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب کبائر ہیں۔ ویسے تو عام طور پر آتے ہیں اتقوا السبع الموبقات کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والے ہیں۔ ان میں آیا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور کسی انسان کا ناجائز قتل کرنا، اور اسی طریقے سے زنا، یہ تمام۔ لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب ہے الکبائر کے نام سے، خاص طور پہ طالب العلم جو پڑھے لکھے میرے بھائی ہیں وہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس میں انہوں نے تمام احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر کبائر جمع کیے ہیں۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ 70 گناہ ہیں جو کبیرہ تک پہنچتے ہیں، اور بعض علماء نے اس سے بھی زیادہ 700 کا عدد لکھا ہے۔ تو بہرحال کبائر گناہ سے جب آدمی بچتا ہے تو چھوٹے گناہوں سے خود بخود اللہ اسے بچا لیتے ہیں۔ جب آدمی بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو چھوٹوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ متقی اس کو کہتے ہیں جو کبائر سے بچنے والا ہو۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ صغیرہ گناہ انسان خطا کار ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اللہ نے علاج بھی رکھا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو صغائر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرے۔ اور توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دے میری توبہ میری توبہ۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور ندامت محسوس کرے اور آئندہ پھر کبھی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صبح توبہ کر لے شام کو گناہ بھی کرتا رہے، پھر شام کو توبہ کر لے صبح گناہ بھی کرتا رہے، تو یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک بندہ اپنے اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ اس نے تو بڑی پکی توبہ کی، لیکن انسان ہے پھر گناہ میں پڑ گیا تو پھر توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے للہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں جب ان کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو اور توبہ اتنی آسان کر دی ہے میرے مالک نے، نہ پیر کی ضرورت، نہ مولوی کی ضرورت، نہ خطبے پڑھنے والے کی ضرورت، نہ گواہوں کی ضرورت، نہ عربی زبان کی ضرورت، نہ کسی خاص کلمے کی ضرورت، بس گناہوں پہ شرمندگی آئی اپنے مالک کے آگے توبہ کر، اسی وقت اللہ فرماتے ہیں 70 سال بھی تو نے گناہ کیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر توبہ کا ایسا مرتبہ ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر دے تو گویا اس کا گناہ اس نے گویا کیا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر اس کو گناہ کا تانا کبھی نہ دیا کرو۔ یعنی ایک آدمی شرابی تھا توبہ کر لی، بے نماز تھا توبہ کر لی، زانی تھا توبہ کر لیا، پھر کہتے ہیں جی جانتے ہیں ہم تم بڑے ایسے تھے، کیا ہو گیا اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، تو اس کو یہ تانا دینا جو ہے گویا اس کو پھر گناہوں کی طرف ڈالنے کا وہاں ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح کسی گناہگار کو طنز کر کے حقیر نہ سمجھو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھے اور سمجھے یار یہ کیا ہے، چھوڑو جی شرابی گندا آدمی ہے، پلید آدمی ہے جی، شرابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طنز کرنے والے کو اسی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسی گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تو نے میرے بندے پر رحم کھانے کے بجائے طنز کیا۔ وہ اگر گناہ میں مجبور ہے وہ تو قابل رحم ہے کہ اس پر تم ہمدردی کرو، وہ تو بیمار ہے، وہ روحانی بیمار ہے، اس کا علاج کراؤ، اس کو نصیحت کرو، اس کو اچھے لوگوں کے پاس لے جاؤ، اہل علم کے پاس لے جاؤ، اس کے ساتھ ہمدردی کرو تاکہ وہ گناہوں سے نکل آئے، بجائے اس کے کہ تم تانا کر رہے ہو تو میں تو بے نیاز ہوں، اس کو میں بچا لوں گا، تمہیں اسی گناہ میں مبتلا کر دوں۔ اس لیے کسی پر طنز نہ کیا کریں۔ ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے سے نیکی کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی، وہ پھر اڑنے لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم آسمانوں پہ پہنچ گئے۔ تو ایسی بات نہ کیا کریں، انسان تو گناہگار ہے جی۔ ہم نے لاکھوں اللہ کے ولی ایسے ایسے جن کی ساری زندگی عبادت میں گزر گئی، آخری وقت میں بھٹک گئے، اور لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگ ساری زندگی جن کی میں قدا میں گزر گئی، آخر میں اللہ نے توبہ کر دی اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے کر دیں، تو کسی کو برا نہ سمجھیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ گناہ سے نفرت کریں لیکن گناہ گار سے نفرت نہ کریں۔
گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت کرو، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں اور اس کے علاج معالجے کی کوشش کریں۔ کہتی ہیں کہ پھر میں آمس کے پاس آیا، میں نے کہا حضرت کل بھی نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا ہاں معلوم یہی بات ٹھیک ہے۔ وقال قتادہ للمتقین هم الذین نعتهم اللہ تبارک وتعالی بقوله الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة الآیہ والتي بعدها واختیار ابن جریر ان الآیت عم ذلك كله وهو كما قال۔ اب حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، اب متقین کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا قرآن نے خود بیان کر دیا آگے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جن کی یہ صفتیں ہوتی ہیں وہی متقی ہیں، جو ایمان غیب پر لانے والے ہیں اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو صفت ہے متقین کی، قرآن نے خود بیان کر دی ہے۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ لفظ متقین جو ہے ان تمام اقوال کو شامل ہے، یعنی متقین مانا شرک سے ڈرنے والے، گناہوں سے ڈرنے والے، کبائر سے بچنے والے، حرام سے بچنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، رحمت پہ امید کرنے والے، غیب پر ایمان لانے والے، نمازیں قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں خرچ کرنے والے، یہ ساری صفتیں جو ہیں متقین کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے۔ اللہم اجعلنا منہم ولا تجعلنا من الفاسقین ولا تجعلنا من الظالمین، اللہم اجعلنا من المتقین والحقنا بالصالحین۔ تو یہ دعا کر لیا کریں، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ قادر ہیں، اللہ ہمیں بھی شاید ان میں شامل فرما لیں اپنی رحمتوں کے ساتھ۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ جو ابن جریر نے اختیار کیا بات ٹھیک ہے کہ یہ لفظ جو ہے عام ہے، تمام اقوال کو شامل ہے۔ وقد روى الترمذي ابن ماجه من روایت ابی یقین عبد الله بن یقین عبد الله بن یزید عن ربیعہ بن یزید وطیۃ بن قیس وطیۃ السعدی قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس ثم قال الترمذی حسن غریب۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے عطیت السعدی سے، انہوں نے کہا کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبلغ العبد من المتقین، بندہ متقین کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما لا بأس بہ، ایک کام ایسا ہے کہ بھئی اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی حکم نہیں کہ کرو، نہ واجب ہے نہ فرض ہے نہ مستحب ہے، یعنی مباح کام ہے اگر کر لیں تو حرج کوئی نہیں، لیکن وہ اس سے بھی بچ رہا ہے تاکہ بھی میں ایسے کام سے بھی بچوں تاکہ ایسے میں نہ پڑ جاؤں جس کے کرنے میں کچھ حرج ہو۔ تو اس لیے یعنی جو بالکل ایک مشتبہ چیز سے بھی بچ رہا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا خلاصہ درس میں آپ کو یاد ہوگا کہ درجہ تقوی کا جو آخری درجہ ہے کہ پھر دل میں اللہ کے سوا سب سے غافل ہو جائے اور کسی اور ذرا سی چیز جس میں شبہ آیا ہے اس سے بھی بچ جائے، یہ آخری درجہ ہے پھر اتقاء کا کہ کفر سے بھی بچ گیا، شرک سے بھی بچ گیا، کبائر سے بھی بچ گیا، اور ہر وہ چیزیں جن میں تھوڑا سا خدشہ بھی ہے ان سے بھی بچ گیا کہ چلو بھی کیا ہے، خدشہ تو ہے نا، خطرہ تو ہے، ایسا کام کرے کیوں، چلو جائز تو ہے لیکن ممکن ہے کہ نہ ہو تو بس چھوڑ دیا اس کو، بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناجائز میں پڑ جاؤں۔ تو پھر وہ درجہ ہے متقین کا، اور یہ درجہ پھر اعلیٰ درجہ ہے جو انبیاء کو نصیب ہوتا ہے، جو صدیقین کو نصیب ہوتا ہے، جو شہداء اور صالحین کو نصیب ہوتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کو بے انتہا بھوک کی پریشانی ہے، راستے میں ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا بھی لیا اور فرمایا مجھے بڑی شدید حاجت ہے، مجھے بڑی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن خدا جانے یہ صدقے کا ہو زکوٰۃ کا ہو لہذا میں کھاتا نہیں۔ یہ اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، اعلیٰ مقام ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اسی لیے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا غلام جو ہے وہ آپ کے لیے
شام کو دودھ لاتا تھا پیالے میں اور رکھ دیتا تھا، اور حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو تشریف لاتے تو پی لیتے، نوش فرما لیتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو دودھ موجود تھا، آپ نے نوش فرمایا، لیکن دودھ زیادہ تھا، غلام بھی آ گیا، آپ نے فرمایا بھی آج دودھ بڑا زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اصل وجہ یہ ہے کہ آج میں خرید کر کے نہیں لے آیا۔ ایک پرانے دور میں جب میں کافر تھا تو اس وقت ایک قبیلے کے کچھ لوگ تھے، ان کو کسی بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو میں زمانہ جاہلیت میں کچھ منتر پڑھا کرتا تھا، تو میں نے ان کا علاج کیا تھا، منتر پڑھا تھا، تو ان کا آدمی ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ لوگ مجھے آج اتفاق سے مل گئے، تو ان کے پاس بڑا بکریوں کا ریوڑ تھا، تو انہوں نے مجھے دودھ بھی پلایا اور دیا کہ تم لے جاؤ اور اپنے سردار کو بھی پلا دینا، تو وہ دودھ ہے میں لے آیا ہوں۔ بس سیدنا ابی بکر نے جناب جوں انگلیاں ماری اور جوں جناب گرم پانی اور قے کرنے کی کوشش کی، تو روایت میں آتا ہے آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں فوت نہ ہو جائے۔ اتنی یعنی آپ نے تکلیف کے ساتھ وہ اپنے معدے کو خالی کیا اور کہا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنی تھا، اگر اس کے علاوہ کچھ میرے رگوں میں اس کا اثر ہو چکا ہو تو پھر مجھے خود معاف فرما دے، میں یہی کر سکتا تھا کہ اس کو نکال دوں۔ اچھا حالانکہ کیا تھا، کوئی حرام تو نہیں تھا بھئی، اگر نوکر لے آیا تھا اس کو کہیں سے بھی لے، اس کے لیے تو ہدیہ تھا۔ اب سیدنا ابی بکر صدیق کو تو غلام نے دیا ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن حضرت ابی بکر کی احتیاط تھی کہ بھی اس نے زمانہ جاہلیت میں جو منتر پڑے تھے پتہ نہیں وہ منتر شرکیہ ہوں، وہ منتر کفر والے ہوں، وہ منتر اسلام اور قرآن کے خلاف ہوں، تو ان چیزوں پر اس کو معاوضہ ملا ہے تو یہ معاوضہ بھی حرام ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹ میں حرام چلا جائے۔ اس وجہ سے یہ درجہ ہے اتقاء کا، ورنہ آپ دیکھو نا جی، خدا نہ کرے ایک آدمی چوری کرتا ہے، یہ تو پتہ نہیں ہے، اس نے کہا جی حضرت یہ 10 ریال آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں، مجھے کیا پتہ چوری کرتا ہے کیا کرتا ہے، اب میرے لیے تو وہ حرام نہیں ہے شرعاً، اس لیے کہ مجھے تو آ کر اس نے کہا کہ جناب یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور مجھے کیا، اب یہ بھی حکم نہیں کہ میں تحقیق کروں کہ یہ کہاں سے کما کے لایا ہے، لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ ایک لفظ آ گیا نا جی میں نے منتر پڑھا تھا، تو سب کا بات جو دماغ میں آئی تو سیدنا صدیق نے فوراً الٹی فوراً کہہ کر دی کہ میرے بدن میں ایسی چیز نہ جائے جس کے اندر ذرا سا بھی اشتباہ پایا جائے۔ اس لیے یہ درجہ یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ ان کو نصیب فرماتے ہیں جو اس کے پیارے بندے ہیں۔ ہم لوگ تو اگر حرام سے بھی بچ جائیں نا تو شکر کرو، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے کھلا ہوا حرام کہہ دیا ہے، اللہ اگر ہمیں ان سے بھی بچا لے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں تو اکثر اپنے مولوی دوستوں سے کہتا ہوں، اور پیر دوست جو ہیں میرے، جو بعض میرے دوست بھی ہیں بیچارے، ان سے بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ بھی ہماری اولادیں اکثر عالم نہیں بنتی، اچھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے والدین کے نقش قدم پہ نہیں چلتی، مگر الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کی اولادیں جو ہیں پھر انہوں نے بھی اپنے والدین کے مشن کو قائم رکھا۔ تو اس کی وجہ میں نے کہا مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگوں کا رزق اللہ نے رکھا ہے لوگوں کے ہاتھ سے، کسی نے ہدیہ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، ہم نے لے لیا، ہم نے پہن لیا، ہم نے کھا لیا، کبھی تحقیق نہ کی، پتہ نہیں وہ حرام تھا حلال تھا کیا تھا۔ کبھی کسی نے دے دیا کہ جی یہ زکوٰۃ ہے آپ مستحقوں کو چلا دیں، ہم نے چلا دی، لیکن 10 15 20 ریال ہماری جیب میں بھول گئے، وہ ہم نے بھی اپنے کام لگا دیے، پتہ ہی نہیں لگا، یاد ہی نہیں آیا، دماغ ہے انسان ہے آخر۔ تو اب وہ چیزیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں نا ان کی وجہ سے پھر اولادوں پر اور نسلوں پر اثر پڑتا ہے، پھر ان کے اندر نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ آدمی کی اولاد حلال کی ہو اور آپ رزق حلال کا اس کے پیٹ میں ڈالیں، کبھی وہ نافرمان نہیں ہو، کبھی اس کے اندر نشور پیدا نہیں ہو سکتا، سوال پیدا نہیں ہو۔ آپ اپنے گھر میں خالص حلال کا رزق کھلائیں، کبھی بیوی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ ہم خود جب حرام کھلاتے ہیں تو پھر اس کے اثر تو ہوں گے نا، دیکھو نا جی حرام سے تو پھر حرام ہی نکلے گا نا، اب شراب سے کیا نکلے گا، دودھ نکل آئے گا، اگر شراب سے پھر نشہ نکلے گا، نشے سے پھر جھگڑا نکلے گا، فساد ہی نکلے گا، حرام سے تو پھر حرام ہی نکلے گا نا۔ آپ گندم کا دانہ ڈالیں گے تو گندم نکلے گی، اگر جو ڈالیں گے تو جو نکلے گا۔
اصولی بات ہے جب ہم اپنی بیوی کو رشوت کھلا رہے ہیں، بچوں کو رشوت کھلا رہے ہیں، ڈاکے کا مال کھلا رہے ہیں، ظلم کا مال کھلا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھلا رہے ہیں اور ربا اور سود کا مال کھلا رہے ہیں، ان کو پرورش ہم حرام پہ کر رہے ہیں اور پھر کہیں کہ ہماری بیوی پاک بھی رہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں۔ حرام نے پھر جوہر تو دکھلانا ہے۔ پھر اس قسم کی بیویاں اکثر رات کلب میں گزارتی ہیں۔ جن لوگوں کے بیگمات رشوتوں پہ پلتی ہیں نا، وہ شام کو کلب میں ہوتی ہیں، وہ کہیں بار میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کا رات کا کھانا ہوٹلوں میں ہوتا، گھر نہیں کھاتی ہو، گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا۔ روز ایک کھانا جی کیسے اچھا لگے، ایک شوہر روزانہ کیسے اچھا لگے، ایک ہی شوہر گلے پڑ گیا 20 سال کیسے اچھا لگے، پھر تو وہ ٹیسٹ ہے نا جی، تو چینج ہوتا رہتا۔ یہ اسی حرام کی وجہ ہے جو ہم نے ان کے پیٹ میں ڈالا ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے جب انہیں حرام پہ پرورش کیا ہے، اب جو بدن حرام سے بڑا ہے وہ حرام کرے گا، وہ حلال کر ہی نہیں سکتا۔ اور جن کو آپ نے رزق حلال پہ پالا ہے انشاءاللہ وہ حرام نہیں کر سکتے۔ دیکھا نہیں، یہی وجہ تھی نا کہ اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ کوئی مدعی نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، عورت خود آ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، اور یا رسول اللہ میں حاملہ ہوں، زنا کے ساتھ مجھے پیٹ میں بچہ بھی۔ آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اپنے گھر میں رکھو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو فارغ ہو جائے اور نفاس کی عدت مدت گزر جائے پھر آ جاؤ۔ عدت گزری وہ عورت پھر آ گئی، السلام علیکم یا رسول اللہ مجھے پاک کریں، مجھے دنیا میں پتھر کھانے منظور ہیں، جہنم کی آگ منظور ہے۔ اب کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ اس عورت کو جب ہم لے گئے تو ان کا ٹھہرو میں کپڑے اپنے اوپر باندھ لوں، کہیں گروں تو میرا پردہ نہ کھل جائے، پتھر مار مار کے مار دیا۔ پھر حضور نے خود جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض بھی کیا کہ یا رسول اللہ رجم ہوئی، زنا کیا، اس کی سزا میں ماری گئی، آپ نے جنازہ بھی پڑھا۔ آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کروں تو سب کو جنت لے جائے۔ وجہ تھی کہ ان سے کبھی گناہ ہوتا تھا بتقاضائے انسانیت، بتقاضائے بشریت کے بشر ہے، انسان ہے، خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا تو بدن ہی حرام پہ پرورش پا رہا ہے۔ زکوٰۃ ہیں تو ہضم، صدقات ہیں تو ہضم، ہدیات ہیں تو ہضم، طلباء کے لیے مال ملا تو وہ بھی ہضم، جدھر سے آیا ہرا چیز آئے تو فنا در فنا، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ مدرسوں میں 300 500 طالب العلم ہے، سال کے بعد ایک عالم بھی نہیں بنتا۔ آپ دیکھو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ 4 امام گزرے ہیں نا جی، ان کے بعد صدیاں بیت گئیں، پھر کوئی امام بنا؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابی داؤد، امام نسائی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ، صدیاں بیت گئیں، پھر ان کے مقابلے پہ کوئی آدمی آیا؟ شاہ ولی اللہ بہدس دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے قداور فحول العلماء گزرے، ان کے بعد پھر سال بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، پھر کوئی آدمی نہیں۔ ہزاروں کی تعداد ہے یونیورسٹیوں میں، عالم ایک بھی نہیں بنتا، ہزاروں کی تعداد، ایک دو نہیں، یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں، شعبہ اسلامیات بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور شعبہ اسلامیات کے فارغ ہونے والا جو ہے اس کو فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے وجہ کیا ہے؟ وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے اندر حلال نہیں جا رہا، بنیادی وجہ جو ہے نا جی وہی کہ اندر جب تک حلال نہیں ہوگا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا وہاں۔ بس دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرمائے، اور اللہ حرام سے بچائے، اللہ اپنی قدرت سے ہمیں بچا لے، ہم نہیں بچ سکتے، ہم خطا کار ہیں،
ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں کہ مولا ہم اتنے بھٹک چکے ہیں کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، اپنے رحمت سے ہمیں زبردستی بچا لیں، ورنہ اب ہم اتنے دروازے، اب دیکھو جی ایک حاجی حج پڑتا ہے نہیں بچ سکتے، حج کے لیے درخواست دے گا، داخلہ کرے گا، کہاں کرے گا داخلہ؟ کوئی مولوی مکی کو تو نہیں دے گا نا بابا، کسی بینک کو دے گا نا۔ چلو حاجی سود نہیں لے گا، بینک اس پیسے پہ سود کمائے گا کہ نہیں کمائے گا؟ تو سود پھر کہاں جائے گا؟ پھر حاجی کی بہبود پہ خرچ ہوگا، حاجی کی بہبود پہ خرچ کیا ہوگا؟ حرام۔ جب حج میں اس کو ہم حرام کی گولی کھلا دیں، میڈیکل ایڈ دوا بھیجیں اس پیسے سے، تو پھر حاجی کا حج الحمدللہ قبول۔ وفات والے دن گولی حرام کی اندر ہو گیا، یا اللہ اللہ پر کیا ہو گیا؟ وہ تو حدیث میں ہے نا کہ اگر تیرا کھانا حرام سے ہے، تیرا پینا حرام سے ہے، تیرا پہننا حرام سے ہے، تیرا پیسہ حرام سے ہے، حضور نے فرمایا زور زور سے چیخے گا یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لہ، فرمایا کہاں سے دعا منظور ہو؟ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جب حرام کے پیسے سے حج کریں گے تو آئے گا لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، جاؤ تمہاری لبیک کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، حج ہم نے تمہارے منہ پہ مار دیا۔ اب ہم کہاں جائیں؟ دعا کرو اللہ راستہ پیدا کرے، اللہ راستہ پیدا کرے، حل کوئی نہیں، کیونکہ جب تک متبادل اسلام کے طریقوں پہ چلنے والے بینک دنیا میں وجود میں نہیں آئیں گے، باتیں کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایک مولوی ساری زندگی کہتا رہے گا حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ خدا کے لیے آپ اپنے دولت مند لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ سے ڈریں اور میدان میں آگے آئیں اور بغیر سود کے بینک قائم کریں اور دنیا میں ایک جال پھیلا دیں تاکہ ہر مسلمان کو ایک راستہ ملے، کام بھی چلتا رہے اور سود سے بھی بچتا رہے۔ جب تک وہ لوگ متبادل حل نہیں دیں گے، زبانی کلامی کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھئی آخر میں نے حج پہ تو آنا ہے نا، درخواست میں کہاں دوں؟ آخر کہاں جاؤں میں تو مجبور ہوں، معذور ہوں، کدھر جاؤں میں آخر؟ اس لیے ایسے حالات دعا کرو کہ اللہ پیدا فرما دے، اور اب ایسا ایسا ہو رہے ہیں، اہل خیر دنیا میں میدان میں آ گئے ہیں۔ اس وقت میرے خیال میں 22 بینک ہیں جو بغیر سود کے کام کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ ایسا نظام اللہ کرے چلے اور کامیابی سے ہم کنار ہو، تاکہ مسلمان جو بچنا چاہتا ہے وہ تو بچ جائے، جو نہیں بچنا چاہتا وہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن جو بچنا چاہتا ہے اس کو راستہ تو ملے۔ جب تک راستہ نہ ہوگا تو ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ متقین کی یہ ساری صفتیں ہیں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن عمران اسحاق بن سليمان عن الرازي المغيرة بن مسلم ميمون ابي حمزة قال كنت جالسا عند ابي وائل فدخل علينا رجل يقال له ابو عفيف من اصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا ابا عفيف الا تحدثنا عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بلا۔ اب فرماتے ہیں ابھی حمزہ کے ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابی وائل کی خدمت میں کہ ایک آدمی آیا، آنے والا جو تھا اس کا نام تھا ابا عفیف، تو اس کو شقیق ابن سلمہ نے کہا کہ یا ابا عفیف حدثنا عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت معاذ بن جبل جو ہے وہ صحابی ہیں میرے پاک نبی کے رضی اللہ عنہ، ان کی کوئی بات ہمیں سنائیں۔ نے کہا قال بلا، ہاں سناتا ہوں، سمعتہ یقول، ان نے فرمایا کہ میں نے ان سے سنا وہ فرماتے تھے یحبس الناس یوم القیامۃ فی بقیع واحد فینادی مناد این المتقون۔ ان نے فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا وہ فرماتے تھے کہ قیامت والے دن ایک بہت بڑے چٹیل میدان میں تمام لوگ جب کھڑے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، پکارنے والا اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے پکارے گا کہ این المتقون، کہاں ہیں وہ لوگ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے؟ فیقومون فی کنف من الرحمن لا یحتجب اللہ منہم ولا یستتر۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے
اللہ تبارک و تعالی بغیر حجاب کے ان کو اپنا دیدار کروائیں گے اور کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوگا۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی اپنے پروردگار کی زیارت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا وجود بھی فانی، ہماری آنکھیں بھی فانی، ہمارا جسم بھی فانی، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہے، تو لہذا کوئی فانی کی طاقت نہیں کہ باقی کو دیکھ سکے۔ لیکن قیامت والے دن اللہ ہمیں جو زندگی دیں گے، جو حیات دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے اپنے بندوں کو وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا حل تشکون، کیا تم اس 14ویں کے چاند میں لیلۃ البدر میں جب هل تذهبون فی رؤیتی، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ صحابہ نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ پہلی کی رات کے چاند میں تو ہو سکتا ہے نا کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے، لیکن جب 14ویں کا چاند کامل مکمل سامنے کھڑا ہو تو کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یرون ربکم یوم القیامت ولا تضامون فی رؤیتہ، قیامت والے دن تم اپنے پروردگار کی بھی زیارت کرو گے اور پروردگار کی زیارت میں بھی تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض شان والے بندے ہمیں ہر مہینے میں ان کو زیارت نصیب ہوگی، بعض شان والوں کو ہر ہفتے میں اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی، اور بعض لوگوں کو روزانہ اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی، اور بعض لوگ ایسے شان والے ہوں گے جن کو ہر وقت اجازت ہوگی کہ جب چاہیں اپنے پروردگار کی زیارت کر لیں۔ تو اس لیے فرماتی ہے کہ ینادی مناد این المتقون، کہ وہ متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کہاں ہیں، اور ان کو اللہ زیارت کرائیں گے، حجاب بھی نہیں ہوگا، کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد قلت من المتقون قال قوم، فرماتی ہے میں نے پوچھا معاذ ابن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ من المتقون، وہ ایسے متقون جن کو اللہ کی دیدار ہوں گے وہ کون ہوتے ہیں؟ متقون کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اتقوا الشرک و عبادت الاوثان، متقی وہ لوگ ہیں جو شرک سے بچ گئے، جو اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت سے بچ گئے اور شرک اور اصنام کی عبادت سے بچ گئے، وَأَخْلَصُوا لِلَّهِ الْعِبَادَةَ، اور جنہوں نے اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے کر لی، کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کریں گے، نہ کسی کے آگے جھکیں گے، نہ رکوع نہ سجدہ، نہ نظر نہ نیاز، نہ منت نہ منوتیاں، نہ اٹے نہ گٹے، خالص اللہ کے لیے، وہ متقی ہوں گے۔ فَيَمُرُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ، وہ اپنے پروردگار عالم کی دیدار کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ وَيُتْرَكُ الْهُدَىٰ وَيُرَادُ بِهِ مَا يُقِرُّ فِي الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ وَهَذَا لَا يَدْخُلُ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور فرماتی ہے کہ اس پر اطلاق ہوتا ہے ہدایت کا، اور ہدایت وہ ہے جو دلوں میں اللہ پاک جس کو جما دیں، اور دل میں ہدایت کا جمانا اور اس کو منزل مقصود پہ پہنچانا، یہ ایسا مرتبہ ہدایت کا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ہدایت دینا یا منزل مقصود جنت کو پہنچا دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو آپ محبوب رکھیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتی ہیں اس کو ہدایت عطا فرماتی ہیں۔ جیسے فرمایا دوسری آدمی لیس علیک ھداھم، آپ کا کام ان کو راستہ دکھلانا ہے، ایسی ہدایت جو منزل پہ پہنچانے والی ہو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جیسے فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور جیسے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی نہیں ملتا مدد کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ الی غیر ذلک من الآیات یطلق اراد به بیان الحق، اور مفسر فرماتا ہے کہ ہاں اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ حق بیان کرے، واضح کرے، والدلالۃ علیہ والارشاد الیہ، کہ اور حق پر دلالت کرے، حق کا راستہ دکھائے۔ راستہ دکھانا تو ہمارے ذمے ہے، لیکن منزل پہ پہنچانا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ دلوں کو ہدایت پہ جما دینا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کو ہدایت کی طرف موڑ دینا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کیا فرماتے؟ آپ تو ان کو صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، لیکن منزل پہ پہنچانا جو ہے وہ میرا کام ہے، میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ قوموں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے فرمایا اما ثمود فہدیناہم، ہم نے سمود کو ہدایت کا راستہ دکھایا، فاستحبوا العمى على الهدى، لیکن انہوں نے ظلمت کو اور اندھے پن کو ہدایت پہ اختیار کر لیا۔ جیسے فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ عَلَى تفسیر من قال المراد بهما الخير والشر وهو الارجح والله اعلم۔ مفسر فرماتے ہیں نجدین سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک خیر اور شر کا راستہ بتلا دیتے ہیں۔ وَأَصْلُ التَّقْوَىٰ التَّوْقِي مَا يَكْرَهُ لِلنَّاسُ وَقَبَا مِنَ الْوِقَایَةِ، کہتے ہیں اصل تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچ جانا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے احتیاط کرنا۔ جیسے کہ سقط النصیب ولم ترد اسقاطہ فتناولتہ واتقتنا بالیدی، وہ یعنی ہم نے اس کو بچانے کی کوشش کی جب حمل کا اسقاط ہوا۔ فالقت کنان دونہ الشمس واتقت، اس نے باحسن موصول ہے میں کفن و موسم، کہتا ہے کہ اس نے میرے محبوب نے اپنے آگے ہاتھ دے کے سورج کو چھپا لیا، یعنی چہرہ اس کا سورج تھا۔ وقت کی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال ابی بن کعب عن التقوی، حضرت عمر بن الخطاب نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ تقوی کا ہے؟ فقال له اما سلک طریقا ذا شوک، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کبھی ایسے راستے پہ بھی چلے ہیں جس پہ کانٹے ہوں؟ قال بلا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ قال فما عملتا، تو جب تم اس راستے پہ چلے تو تم نے کیا کیا؟ قال شمرت واجتهدت، میں نے اپنے کپڑوں کو اونچا کر لیا اور کوشش کر کے بچ بچ کے چلا۔ قال فذلک التقوی، یہی تقوی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ بچ کے چلے، برائیوں سے بچ بچ کے چلے، حرام سے بچ بچ کے سیدھے راستے پہ قائم رہے۔ فقد اخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، اس نے کہا بڑے گناہوں چھوٹے گناہوں کو چھوڑو، یہی تقوی ہے۔ وَصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، اور تم ایسا کرو جیسے کانٹوں والی زمین پہ چلنے والا بچ بچ کے چلتا ہے۔ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، پتھر پہاڑ جو تم نے دیکھے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے بنے ہوئے ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھر پہاڑ بن جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بن کے جلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وانشد ابو الدرداء ومن يريد المرء ان يؤتى مناه فيأبى الله الا ما اراد، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری آرزو میری تمنا مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ یقول المرء فائدتی ومالی وتقوى الله افضل ما استفاد، ہر آدمی کہتا ہے مجھے فائدہ ہو، ہر آدمی کہتا ہے میرا مال مجھے ملے، لیکن اصل اگر وہ سوچتا تو تقوی سب سے زیادہ بہتر چیز ہے فائدہ حاصل کرنے والی۔ وفی سنن ابن ماجہ عن نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفاد المرء بعد تقوی اللہ خیر من زوجۃ صالحہ، حدیث مبارک میں آیا حضرت ابی امامہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے بہتر چیز جس سے بندہ فائدہ اٹھا کے جنت میں جاتا ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کے بعد سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایک بیوی پاک، زوجتن صالحہ، پاک بیوی گھر میں ہو۔ ان نظر الیہ سرتہ، جب خامد نظر ڈالے تو خوش ہو جائے، وان امرہا اطاعت، جب خامد حکم کرے تو وہ فرما برداری کرے، وان اقسم علیہا ابرت، اور اگر خامد کوئی قسم کھا بیٹھے تو بیوی سچا کر دکھلائے، یعنی خامد قسم ہے مجھے خدا کی قسم ہے میری بیوی نے گناہ نہیں کیا، تو بیوی نے بھی بچ کے دکھلا دیا۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور اگر خامد غائب ہو جائے تو اپنے نفس میں بھی اور خامد کے مال میں بھی حفاظت کرنے والی ہو، کہ خامد کی تو فرمایا کہ تقوی کے بعد جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ پاک عورت ہے، لیکن پاک عورت کی لذت بھی پاک مردوں کو ہوتی ہے، ورنہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اللہ نے فرمایا کہ گندے مرد ہمیشہ گندی عورتوں کو پسند کرتی ہیں اور گندی عورتیں ہمیشہ گندے مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ فرمایا الزانیۃ لا ینکح الا زان او مشرک، زانیہ عورت نہیں پسند کرتی نکاح مگر زانی مرد سے یا کافر مرد سے، اسی طرح زانی مرد جو ہے وہ نہیں پسند کرتا نکاح مگر زانیہ عورت سے، کیوں؟ خبیث کا تو خبیث سے گزارا ہوگا نا،
برے کا برے سے گزارا ہوگا، شریف کا شریف سے گزارا ہوگا۔ پاک باز عورت کی قدر بھی وہ جانے گا جو پاک باز مرد ہے، لیکن اگر وہ خود خبیث النفس ہے، وہ تو کہے گا کوئی ڈانس کرنے والی ہو، کوئی جدید ایٹیکیٹ جاننے والی عورت ہو، ماڈرنائز ہو، میک اپ سنگار کرنے والی ہو، اگر مقابلہ حسن عالم میں شریک ہو تو اور زیادہ اچھی بات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینہ منورہ میں مہاجر انصار کے بدن میں کوئی دانہ اٹھا، پتہ نہیں کھجلی ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، حضور نے بتایا کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کے پیو۔ خدا کے بندے کچھ حدیثوں کو ایسا غلط بیان کرتے ہو، اللہ معاف فرمائے۔ وہ واقعہ یوں نہیں ہے، وہ تو کچھ منافق لوگ تھے، حضور کی خدمت میں آ گئے، ظاہراً انہوں نے ایمان ظاہر کیا، اندر وہ منافق تھے، وہ مہاجر انصار نہیں تھے۔ اپنی طرف سے حدیثیں نہ بنایا کرو۔ منافقوں کے ایک ٹولی آ گئی، ظاہر اسلام کو کیا، اندر ان کے اسلام نہیں تھا، سمجھ آ گئی۔ اور ان کو بیماری تھی استسقاء بطن کی، کیا معنی؟ پیٹ بڑھ گیا۔ اس کو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے، اسے پڑ پانی بھی کہتے ہیں اور استسقاء بھی کہتے ہیں، مرض الاستسقاء، کہ پیٹ کا بڑھ جانا، کہ پانی پی رہا ہے اور پیٹ بڑھ رہا ہے اور پیٹ بڑھ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صدقے کے اونٹ جو ہیں جبل احد کے قریب، ان کو وہیں بھیج دو، اشربوا من البانہا وافوالہا، کہ ان اونٹوں کا دودھ بھی پیا کریں اور ان کا پیشاب بھی پیا کریں، یعنی کہ ملا کے پیا کریں۔ تو اسی لیے آج تک اونٹ کا پیشاب جو ہے اس بیماری کے لیے بہت بڑا علاج سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ منافق لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب ٹھیک ہو گئے تو حضور کا وہاں جو خادم تھے اونٹوں کے رکھوالے، ان کو قتل کر دیا، ان کی آنکھیں نکالی، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اونٹ لے کے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور پاک نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ ان کو پکڑا گیا، اونٹ واپس لائے گئے۔ حضور نے فرمایا ان کو دھوپ پر رسیوں میں باندھ دو، اسی طرح تڑپتے رہیں اور ان کی بھی آنکھیں نکالو، ان کو بھی اسی طرح سزا دو جس طرح انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ یہ واقعہ ہے، یہ نہیں کہ ابھی کھجلی نکل آیا، کوئی دانہ نکل آیا، کوئی فلانا نکل آیا۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو اپنی طرف سے نہ بنایا کرو۔ عورت کے حق مہر کی رقم شرعی 32 روپے بنتی ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ کس نے کہا آپ کو 32 روپے بنتی ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ خدا جانے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے نکال لیا ہے کہ بی بی فاطمہ کی مہر جو تھی وہ 32 روپے تھی۔ بالکل غلط بات ہے۔ ایک کلو سے بھی زیادہ چاندی تھی، تو آج آپ لگائیں اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 32 روپے بنتی ہے۔ ایسے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ویسے حق المہر میں کوئی پابندی نہیں، یاد رکھو۔ کوئی آدمی 100 پہ راضی ہو جائے، کوئی 1 لاکھ پہ راضی ہو جائے، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں۔ یہ آپس میں ایک معاملہ ہے، آپس کے اندر ایک معاہدہ ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا جی، کوئی آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ زمین خریدنی ہے، کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 لاکھ۔ اچھا جناب ٹھیک ہے میری ہو گئی۔ کہا جی آپ کی کیسے ہو گئی؟ آپ پہلے بیانہ دیں، آپ پیشگی دیں، آپ مجھے پیسے دیں، آپ عقد لکھیں، کنٹریکٹ لکھیں، آپ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کریں۔ جب تک آپ مجھے کچھ دیں گے نہیں، کیسے سودا پکا ہو گیا؟ اتنا بڑا سودا اور بغیر لین دین کے۔ تو یہاں بھی چونکہ ایک بہت بڑا عقد ہے کہ دو زندگیاں آپس میں مل رہی ہیں، تو وہاں بھی اللہ نے ایک نظام رکھا کہ بھئی یہاں بھی حق المہر جو ہے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اب کتنا ہو کوئی پابندی نہیں۔ باقی یہ کہنا کہ 32 روپے شریعت میں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی شریعت میں 32 روپے نہیں ہے۔ نہ بی بی فاطمہ کا مہر 32 روپے تھا، 1 کلو اور 6 چھٹانک چاندی تھی۔ یہاں دیکھا گیا ہے کہ لوگ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، حدیث میں ہے۔ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے حدیث میں ہے۔ اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے، 13، 14 اور 15 کی جو روشن راتیں ہیں ان میں روزہ رکھنا، وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن شریف کو چومنا سنت ہے؟ بالکل سنت نہیں۔ حجر اسود کے بغیر کسی چیز کا چومنا نہیں۔ یہ تو ہم نے اپنے رواج بنائے ہیں نا کہ بچوں کو بھی چوم لیا اور بیوی کو بھی چوم لیا اور پیر کو بھی چوم لیا، قرآن شریف کو بھی چوم لیا، انگوٹھے بھی چوم لیے۔ ہمارے ہاں دین ہے ہی چومنے چاٹنے کا نام، باقی کسی چیز کا نام نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں دین مطلب یہ ہے کہ ہمارا احترام کیا ہے، جب تک ہم چومے نہ احترام ہمارا ہوتا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔
قرآن کا احترام عمل کرنا ہے، قرآن کا احترام پڑھنا ہے، قرآن کا احترام باوضو ہو کے تلاوت کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ تم نسخہ ڈاکٹر کا لے کے چومتے رہو، فائدہ ہو جائے گا؟ جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، سوچ کرنے کے بعد اپنی بیوی کو جو کرنے کے تیار ہو جاتا ہے، اس عورت کو مسئلہ نکاح کرنا پڑے گا۔ بھائی اگر عورت کو طلاق ہو گئی اور طلاق ایک ہے، رجعی طلاق ہے، تو دو گواہوں کے سامنے وہ رجوع کر لے، کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہی پہلا نکاح کافی ہے۔ اگر دو طلاقیں دے دی ہیں پھر اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، خاوند اگر کرنا چاہے تو۔ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر جب تک عورت کسی دوسرے خاوند سے شادی نہ کرے اس وقت تک پہلے شوہر کی طرف واپس نہیں آ سکتی۔ میں نے سنا ہے کہ حضور کی 11 بیویاں تھیں، حضور کے 11 نکاح ہوئے، جب وفات ہوئی تو 9 بیویاں موجود تھیں۔ حضور کی ماریہ قبطی جو ہے اعتبار باندی کے تھی، مقوقس نے آپ کو ہدیہ دیا تھا، وہ ملکت ایمانہم میں شامل تھی، اس سے حضور کا بیٹا حضرت ابراہیم بھی تھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، جائز بات۔ حضرت علی کی پیدائش حتیم میں ہوئی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، حضرت علی کی پیدائش مکے میں ہوئی ہے۔ اب مکے کو کوئی حرم کہہ دے، مکے کو کعبہ کہہ دے، مکے کو کچھ کہہ دے، اس کی مرضی ہے۔ یہ پتہ نہیں، ہمارے ہاں عجیب محبت ہے نا، یہ کہتے ہیں جی حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یعنی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں، اور جو کعبے کے اندر پیدا ہو، جو باہر پیدا ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا حضور کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے کے اندر کے باہر؟ تو پھر حضرت علی حضور سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ حضور باہر پیدا ہوئے ہیں اور حضرت علی اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا تمہارے ملک میں جب عورتوں کو ولادت کا وقت قریب آ جائے تو مسجد چلی جاتی ہے، یعنی حضرت علی کی والدہ کی تم احترام کر رہے ہو کہ جب بچہ پیدا ہونے کے لیے تو کعبے کے اندر داخل ہو گئی۔ کوئی عقل بھی ہے یا اللہ نے غضب چھین لیا ہے عقل؟ اصل بات یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، خانے کعبے سے مراد سارا حرم ہے، سارا مکہ ہے۔ حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا اس کو خانہ کعبہ لکھ دیا بیچارے نے، ہم نے جناب وہ اندر داخل کر دیا۔ اب دیکھو نا جی، عام آدمی سے پوچھے جی تم کہاں گئے؟ اور جی میں حرم شریف طواف کرنے گیا تھا، اور جہاں کھڑے ہو وہ بھی تو حرم ہے۔ ایک سے پوچھے تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہے گا جی میں کعبہ شریف کیا تھا۔ ایک سے کہو تم کہاں گئے تھے؟ جی میں کعبہ شریف طواف کرنے گیا تھا۔ یہ تو محاوراتی باتیں ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہدیم بالغ الکعبہ، کہ حد قربانی کا جو جانور ہے وہ کعبے میں ذبح کرو۔ اب تم مینار میں ذبح کرتے ہو، کعبے میں ذبح کرتے ہو۔ انہوں نے جناب بنا رکھا ہے مولود کعبہ، حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، یعنی زچہ خانہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، ہسپتال تھی، خدا کا گھر تھا۔ ایک آدمی اجمیر شریف کہتا ہے، کہنا جائز ہے، کوئی کہے کیوں نہیں جائز؟ بھئی اجمیر ایک اچھی جگہ ہے، وہاں بزرگ ہیں حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ کہاں جا کے شرک نہ کرو، یہ تو نہیں کہ اس جگہ سے بھی کسی کو جھگڑا ہے۔ ابو ظبی سے عمرے کے لیے آیا ہوں، میں نے عمرہ کرنے کے بعد سائی کے بعد سر کا حلق پورا نہیں کیا، 2-3 طرف کینچی لگائی، احرام کھول دیا، پھر عمرے کی نیت کی۔ بہرحال اگر تم نے 2-4 بال کٹائے ہیں تو ایک بکری دم دینی پڑے گی، یعنی عمرہ کریں تو سر پہ اس طرح پھروائیں، بال بڑے ہوں تو جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے۔ دیکھو بھئی عمرہ تمہیں کوئی حکیم نے کہا ہے کرو، نسخے میں لکھا ہے کہ عمرہ کرو گے تو تمہیں نزلہ زکام چلا جائے گا، اور اگر عمرہ عبادت سمجھ کے کرتے ہو تو پھر بال زیادہ عزیز ہیں، پھر عمرہ پورا کرو یا تو کرو ہی نہیں، وہ ضروری ہے نہ کرو۔ اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک کرو، پھر یہ تو نہیں کہ 2-3 بال ادھر ادھر سے کٹائے اور جان چھڑوا لی کہ میرے بالوں میں بھی فرق نہ آئے، سنگار میں بھی فرق نہ آئے اور عمرے بھی ہوتے رہیں۔ ہمارے ملک میں جو مہندی کی رسم ہے خالص حرام ہے، ہندوؤں کی رسم ہے اور ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عورت کو مہندی لگانا سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن یہ جو رسم ہے کہ عورتیں مہندی اٹھا کے آ رہی ہیں اور مہندی پہ موم بتیاں جل رہی ہیں اور لوگوں کے سامنے ڈانس ہو رہے ہیں، یہ خالص ہندو کی رسم ہے۔
اب تمہاری مرضی ہے ہندو سے اور دوستی رکھو، پہلی دوستی کا فائدہ تو تمہیں مل گیا ہے نا۔ رخصتی سے پہلے دولہا جائے، محرمات غیر محرمات عورتوں کے گھر تصویر دیکھے اور شبکا وبکا سب بدعت حرام ہے، کوئی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ براتیوں کو کھانا دینا، ہاں بالکل بارات والوں کو کھانا کھلائیں، یہ تو سنت ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو دوسرے دن ولیمہ کرو۔ ہمارے پہلے ولیمہ کرتے ہیں، شادی بعد میں کرتے ہیں، یا اسی رات پہلے کھانا کھلا دیتی ہیں تو میاں بیوی بعد میں جا کے ملتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ پہلے شادی ہو جائے اس کے دوسرے دن آپ دعوت ولیمہ رکھیں۔ ہمارے برمنگم سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو ڈیرے پہ جا کے لوٹاتے ہیں، یعنی ان کو شک ہے کہ اللہ کے کعبے میں ہماری نماز نہیں ہوتی، برمنگم میں ہو جاتی ہے نہ۔ اب ایسا آدمی ایماندار ہے، کافروں کے ملک میں تو نماز ان کی ہو جاتی ہے، خدا کے کعبے میں نہیں ہوتی۔ اب خود فیصلہ کر لیں ان کے ایمان کا کہ جن لوگوں کی نماز دیار کفر میں تو ہو جاتی ہے لیکن دیار کعبہ میں نہیں ہوتی، مدینۃ الرسول میں نہیں ہوتی، کیونکہ امام وہابی ہے۔ وہ بھائی امام وہابی ہے تو حضور نے اپنے روضے پہ کھڑا کیوں کیا ہے؟ ادھر تو کہتے ہو حضور مختار کل ہیں، حضور کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو پھر اس امام کو بھی نہیں ہٹا دیا جو وہابی ان کے مسلح پہ زبردستی چڑھ گیا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید ہے، ان کو میں اپنے گھر میں نہیں آنے دوں گا۔ وہ آ بھی جائے تو محروم رہتا، لیکن دعا کرو اللہ کسی کو محروم نہ کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور مسئلے کی سمجھ دے۔ کسی آدمی کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، اگر کسی نے وصیت کی تھی یا والدین ہیں، ورنہ خود عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کر دو۔ میری والدہ وفات پا گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ مولوی عالم دین قرآن حدیث کی روشنی میں تعلیم دیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ متفقہ وہ تعلیم نہیں دیتے۔ آپ نے کون سا دیکھا ہے کہ مولوی متفقہ نہیں دیتے؟ کوئی مولوی آپ کو ملا ہے جو کہتا ہو عشاء کی نمازیں 5 رکعت ہے؟ کسی ایک مولوی کا نام بتاؤ جلدی جلدی، جس نے کہا ہو کہ فجر کی نماز جو ہے 3 رکعت ہے، جس نے کہا ہو کہ گائے حرام ہے کتا حلال ہے، کو ملا ہے آپ کو؟ کوئی مولوی ملا ہے آپ کو؟ کسی ایک مولوی نے آپ کو کہا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو بلکہ گنگا کی طرف کرو؟ کوئی ایک مولوی آپ کو ملا ہے جس نے کہا ہو قرآن شریف پہ عمل نہ کرو؟ کوئی ایک مولوی آپ کو ملا ہے جس نے کہا ہو زنا حلال ہے؟ کوئی ایک مولوی آپ کو ملا ہے جس نے کہا ہو سود حلال ہے؟ خدا کے بندے، وہ تو فروعی مسائل ہیں، فروعی مسائل میں تو اختلاف ہوتا رہتا ہے، اصول دین میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔